بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اور اسلام کی طرف رجحان پیدا کرتے تھے اور بالآخر بغض و عناد و دشمنی سے ہاتھ کھینچتے تھے اور مسلمانوں کی حمایت کرتے تھے۔ ان مسلمانوں کی ہجرت حبشہ کرنے کے سلسلے میں ہم اس امر کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ 7 نمبر 3، چونکہ بہت سے نازک اعتقادی مسائل آسانی کے ساتھ قابل ادراک نہیں ہیں اور انسان جب تک نہ ان خاص حالات کا سامنا نہ کرے ان کو سمجھنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے، اس لیے خداوند متعال گزشتہ پیغمبروں کی زندگی کے بارے میں تفصیلات بیان کر کے فکری اور اعتقادی موضوعات کو آسان اور قابل فہم صورت میں مسلمانوں کے اختیار میں دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آتش نمرود کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بے اثر ہونے کی داستان میں خداوند متعال کی قدرت کا مطلق ہونا ایک خوشنما مظہر پیدا کر چکا ہے، اور اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کے درخت ممنوعہ کا استفادہ کرنے کی وجہ سے بہشت سے نکال دیے جانے کی داستان 9 میں شیطان کے فریب کی ظرافت اور انسان میں اس کے نفوذ کی رائیں انتہائی واضح صورت میں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 4، مذکورہ مواقع کے علاوہ عبرت اور سبق حاصل کرنا اسلاف کی تاریخ میں بیان کرنے کی ایک اہم وجہ یہ ہے۔ قرآن مجید نے خود اس مطلب کی وضاحت فرمائی ہے، بے شک ان کی داستانوں میں عقل مندوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ 10 عبرت حاصل کرنے کے مؤثر باثر ترین مواقع میں ہے عذاب الہی کا بیان ہے کہ گزشتہ اقوام ناشکری کی وجہ سے اس سے دو چار ہوئیں اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسے قوم سمود پر بجلی گرنا یا طوفان نوح۔ نمبر 5، بہت سے مطالب جیسے آداب معاشرت، تربیت، استدلال وغیرہ کے سلسلے میں ان کی داستانوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بالواسطہ تربیت تعلیم و تربیت کے فائدہ مند ترین روش ہے جس کا اثر زائل نہیں ہوتا ہے اور فوری طور پر فراموش نہیں ہوتا ہے۔ اس طریقے میں متعلم خود کو داستانوں کی شخصیتوں کی جگہ پر قرار دیتا ہے اور اپنے معلم کی تعلیمات کو باریکی سے محسوس کرتا ہے، اسی لیے یہ روش مخاطبین کو تعلیمات کی نسبت زیادہ تر ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے۔ اس قسم کے بیانات کو بہت سی داستانوں میں پایا جا سکتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت پرستوں کے لیے ان کے بڑے بت کے بارے میں سورج اور چاند کے ذریعے استدلال کرنا، اور حضرت لقمان کو اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتیں۔ البتہ داستانوں کو بیان کرنے میں اور بھی بہت سی حکمتیں اور فلسفے ہیں جن سے مزید آگاہی کے لیے تفاسیر اور قصص الانبیاء کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا حصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں کس طرح یا اس قدر تاکید و تکرار کی گئی ہے کہ جتنی اہمیت اس کو دی گئی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو کیوں اتنی اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ قرآن مجید کتاب نور ہدایت ہے اور جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے وہ انسان کی ہدایت کے سلسلے میں ذکر کرنا ضروری تھا، اس لیے اگر قرآن مجید میں کسی مطلب کو مقرر صورت میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے تو وہ اسی مقصود کو پانے کے لیے تھا، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک مطلب کو مختلف حالات میں اور گوناگون طریقوں سے بیان کرنے کی ضرورت ہو تاکہ سبق اور نصیحت کے لحاظ سے مخاطب پر اس کا اثر زیادہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں شاید بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے سلسلے میں قرآن مجید کے مقرر توجہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم کے نشیب و فراز سے بھری زندگی مسلمانوں کی زندگی کے ساتھ حد سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ نمونے کے طور پر اسلام میں جنگ بدر کی داستان طالوت علیہ السلام کے ساتھیوں کی داستان سے کافی حد تک مشابہت رکھتی ہے۔
تاریخی شواہد کے مطابق دونوں سپاہیوں یعنی سپاہ طالوت اور سپاہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدین کی تعداد 313 تھی اور دونوں نے اپنے سے بڑی دشمن کی فوج سے جنگ کی اور دونوں کامیاب ہوئے 11۔ قرآن مجید طالوت اور اس کے ساتھیوں کی داستان کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کافروں کی ایک بڑی تعداد کے مقابلے میں اس مختصر گروہ کی استقامت اور صبر و شکیبائی کی ستائش کرتا ہے تاکہ مسلمانوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ بن جائے۔ بہت سی روایتوں میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے اسی مشابہت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک میں امت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، تم بھی بنی اسرائیل کی مانند ہو اور ان کے جیسے کام انجام دو گے۔ 12۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا چاہیے کہ اگرچہ قرآن مجید میں زیادہ وضاحت اور مقرر صورت میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا گیا ہے، لیکن آیات کی شان نزول پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آیات کی ایک بڑی تعداد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور اصحاب کے بارے میں ہے، اور ان آیات کی تعداد حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل سے متعلق آیات سے کئی گنا زیادہ ہے۔ حقیقت میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی داستان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایتی رول کو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور حالات میں ڈھونڈنا چاہیے، اور اس سلسلے میں بہت سے واقعات کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ بہت سے انبیاء کی داستانیں قرآن مجید میں ذکر نہیں ہوئی ہیں، لیکن یہ مسئلہ ان کے لیے کمزوری کا نقطہ شمار نہیں ہوتا، کیونکہ تمام انبیاء الہی انسان کامل اور آراستہ ہیں اور خداوند متعال کے ارادے سے ہر عیب و نقص سے پاک ہیں۔ دوسری جانب قرآن مجید اور ایسے افراد کی داستانوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو بارگاہ الہی سے قابل نفرین اور مردود ہیں، لیکن یقیناً قرآن مجید میں ان کے نام کا ذکر ان کی فضیلت کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور قرآن مجید نے صرف چند مصلحتوں اور مقاصد کے پیش نظر ان کی زندگی کی داستانوں کو بیان کیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا ہدایت کا رول سبب بن جاتا ہے کہ کبھی پیغمبر کا ذکر کرے اور کبھی ایسے افراد کا نام لے جو پیغمبر یا نبی ہیں لیکن خدا ان سے راضی ہے، جیسے ذوالقرنین یا حضرت مریم کے والد عمران، اور کبھی ایسے افراد کی زندگی کا ذکر کرتا ہے جو خدا کی بارگاہ میں قابل نفرت اور مغضوب ہیں، جیسے فرعون، شیطان۔ اسی طرح اس امر اس بات کے سبب بن جاتا ہے کہ قرآن مجید کسی داستان کو بار بار دہرائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان، یا ان کی طرف صرف چند بار اشارہ کرے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا بہشت میں داخل ہونا، یا قرآن مجید میں اس کا صرف 3 بار ذکر آیا ہے، یا اسے صرف 1 بار ذکر کرے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کی داستان اور خداوند متعال کی ملائکہ سے گفتگو اور ان کا خداوند متعال کے بارگاہ میں اعتراض کرنا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔